سے ڈرنے والا، متقی، تقوی کا ایک معنی جو علماء نے بیان کیا وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ متقی، اللہ سے ڈرنے والا، نیک، پرہیزگار، یہ ایسا بابرکت ہوتا ہے کہ اللہ اس کی تقوی اور پرہیزگاری کی برکت خود اسے تو عطا کرتا ہی ہے، ہم نے سنا کہ اس کے بعد اس کے دنیا سے جانے کے اس کی نسلوں کو بھی اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کسی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نیک بندہ رہتا ہے، کوئی پرہیزگار بندہ رہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، متقی، نیک، پرہیزگار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی برکت اس بستی کے قرب و جوار اس میں رہنے والے 100 گھر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آج جمع ہونے والوں، آج اس اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ نیک و پرہیزگار دنیا میں رہے تو اڑوس پڑوس والوں کو برکت، جس بستی میں رہتا ہے اللہ اس کی برکت اس کے اڑوس پڑوس کے گھر والوں کو عطا فرماتا ہے۔ نیک و پرہیزگار اگر مر کر دنیا سے چلا جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو بھی اس کی برکت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کا، کسی پرہیزگار کا، ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے کہ جسے اللہ پاک بخش دیتا ہے، جو اسے اللہ پاک بخش دیتا ہے، جس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو روایت کا مفہوم ہے کہ جتنے لوگ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں اللہ پاک اس بخشے ہوئے کی برکت سے ان نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، نیک و پرہیزگار کی برکتیں کتنی ہیں کہ مر کے دنیا سے جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ اور آپ نے اور میں نے سنا ہوگا کہ آج لوگ یہ خواہش کرتے ہیں، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرا انتقال ہو جائے تو قبرستان میں مجھے کسی اللہ کے نیک بندے کے قرب میں دفنا دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھیا انتقال ہو جائے تو دیکھنا قبرستان میں اگر کوئی اللہ کے ولی کا مزار ہو، کوئی اللہ کے نیک بندے کی قبر ہو تو اس کی قبر کے قریب میں مجھے دفنانا، تاکہ اس نیک بندے کی برکت سے اللہ مجھ گناہگار کو بھی معاف کر دے۔ لوگ اس بات کی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا، آپ نے سنا ہے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ روایتیں بھی موجود ہے، اللہ کے نیک بندوں نے دیکھا اور ہمیں بیان کیا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے، انبیاء اکرام نے بھی اور اللہ کی عطا سے اولیاء اکرام نے بھی ملاحظہ کیا کہ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، کچھ عرصے کے بعد گزرے تو دیکھا کہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ گناہگار تھا، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اس کے قرب میں ایک نیک بندے کو دفن کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک کی برکت سے اس گناہگار کی قبر سے بھی عذاب کو اٹھا لیا۔ تو یہ نیکوں کے قرب کی برکت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب نیکوں کو پرہیزگار کے قرب میں رہنے والوں کو برکت ملتی ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو برکت ملتی ہے، ان کے قرب میں دفن ہونے والوں کو برکت ملتی ہے، جناب دنیا سے چلے جائیں تو نسلوں کو برکت ملتی ہے۔ ارے جب اطراف والوں کو اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے تو خود نیک اور پرہیزگار کو اللہ پاک کیسا نوازتا ہوگا، اللہ پاک کیسا نوازتا ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، تقوی
پرہیزگاری یہ اصل دولت ہے. سب سے عظیم دولت مسلمان کے لیے تقوی پرہیزگاری ہے. جسے یہ نصیب ہو گئی وہ سب سے بڑا دولت مند ہے. کیونکہ دنیا کی دولت کا مل جانا کمال نہیں ہے. یاد رکھیے, دنیا میں دولت مل جانا کمال نہیں ہے. دنیا میں کوئی عہدہ مل جانا کمال نہیں ہے. دنیا میں کوئی منصب مل جانا کمال نہیں ہے. دنیا میں کوئی نام ہو جانا, شہرت ہو جانا, یہ کمال نہیں ہے. بلکہ اصل کمال تقوی پرہیزگاری ہے کہ اللہ جسے یہ دولت دے دیتا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آئیے حدیث شریف سناتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا. اس کا مفہوم ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو, اے لوگوں یاد رکھو, تم میں سے کسی گورے کو کسی کالے پر, توجہ سے سنیے کیا فرمایا, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے یہاں فضیلت کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے. واضح بیان کر دیا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آج دنیا میں لوگوں کی یہ مینٹالٹی ہے. آج دنیا میں لوگ یہ سوچتے ہیں, یہ غور کرتے ہیں کہ جناب فلاں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے, اس کی بڑی عزت ہے, فلاں کے پاس بڑا عہدہ ہے, فلاں برادری کا وہ صدر ہے, فلاں انجمن کا وہ سیکریٹری ہے, فلاں ادارے کا پریسیڈنٹ ہے, جناب اس کی بڑی عزت ہے. لوگ دنیا میں آج عزت کا معیار دولت سے کرتے ہیں. عزت کا معیار آج لوگوں کی نظروں میں منصب ہے, شہرت ہے, حسب نسب ہے, گورا ہونا ہے, رنگ روپ میں ہونا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے, یہ دنیا والوں کی مینٹالٹی ہو سکتی ہے, یہ دنیا والوں کا سوچنا ہو سکتا ہے کہ جناب عزت دولت سے ہے, منصب سے ہے, شہرت سے ہے, حسب نسب سے ہے, حسن و جمال سے ہے, عہدہ اور منصب سے ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں نیک ہے, جو تم میں پرہیزگار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے درمیان بیان فرمایا. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں عزت والا کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ نیک ہے. تم میں زیادہ جو نیک ہے وہ عزت والا ہے, جو نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, وہ عزت والا ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ عزت والا ہے, یہ نہیں کہا کہ منصب اور عہدہ ہے تو وہ عزت والا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت اور بلند مقام تقوی اور پرہیزگاری سے ہے. آج لوگ بعض برادریوں پر اپنی برادری کو فضیلت دیتے, کہتے ہمارا قبیلہ فلاں قبیلے سے اچھا ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مرض پایا جاتا تھا کہ ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے سے اپنا تقابل کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا قبیلہ دوسرے قبیلے سے افضل ہے, ہماری برادری دوسرے برادری سے افضل ہے, ہم افضل ہیں. قرآن نے بیان کر دیا افضلیت کا سبب تقابل برادریوں سے نہیں ہے, افضلیت کا سبب تقوی سے ہے. گورے اور کالے کا بھی فرق بیان کر دیا. اگر کوئی حسن جمال ہے, گورا ہے, رنگ روپ میں اچھا ہے, لیکن اللہ کا نافرمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, شریعت کی پابندی نہیں کرتا, سنت رسول پاک کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے, گورا ہے, میں کہتا ہوں ایسا گورا, اس کا گورا پن کوئی
کوئی کام کا نہیں، اس سے افضل وہ کالا کلوٹا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس سے افضل وہ کالا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس سے افضل وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ایسا کالا دنیا کے 1000 گوروں سے افضل ہے۔ تو لوگوں کو آج یہ سوچنا ہو گیا کہ جناب دولت ہے تو افضل ہے، جناب سیٹھ صاحب کے پاس بڑی دولت ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نہیں، تو دولت افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ دولت تو امتحان ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ دولت ہاتھ کا میل ہے، جس طرح ہاتھ میں میل آتا ہے چلا جاتا ہے، دولت آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے۔ دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا، دولت پہ بھروسہ نہ کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک صاحب بڑے دولت مند ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، بڑے دولت مند ہے روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، بڑے دولت مند ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، حج فرض ہو گیا جانے کی توفیق نہیں ہے۔ ایسے دولت مند کی دولت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس سے افضل تو وہ غریب مسلمان ہے کہ جو روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اپنے سر کو اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، جو شریعت اور سنت کا پابند ہے۔ ایسا غریب بے نمازی دولت مند سے افضل ہے، بے نمازی دولت مند سے افضل ہے وہ غریب جو نمازی ہے اور نیک ہے اور دیندار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں آنے والوں، اسلام نے، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے اس کو سمجھیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے نیک راستے کی طرف آئیے۔ مسلمان کے لیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کا پابند ہو جائے۔ مسلمان دنیا میں آیا ہے، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ مسلمان سے بات کی جا رہی ہے تو مسلمان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابند ہوا کرتی ہے۔ مسلمان نماز روزہ اور شریعت کا پابند ہو، سنت رسول پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیے، تقوی، پرہیزگاری اور سنتوں پر استقامت، یہ استقامت سنتوں پہ ملنا، نیکیوں پہ ملنا، شریعت پر ملنا، یہ استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نیک اعمال پر، شریعت پر، سنتوں پر استقامت مل جانا، الاستقامت فوق الکرامت، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے۔ دنیا بڑی بے وفا ہے، یاد رکھیے۔ شب برات آنے والی ہے۔ آج دنیا کے کئی حصوں میں شب برات ہے، ہمارے ہند میں بھی بہت سارے صوبوں میں آج شب برات ہے، جودھپور میں اور اطراف میں، یہاں کل ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شب برات میں آج ہم قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایصال ثواب اور یہ دعا یہ صرف شب برات میں نہیں ہونی چاہیے، یہ پورا سال ہونا چاہیے، یہ پورا سال ہونا چاہیے۔ اپنے ماں باپ جو دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے، کیا وہ شب برات میں ہی ایصال ثواب کرنا ہے؟ اس کے بعد نہیں کرنا، پورا سال یاد نہیں کرنا۔ پورے سال توفیق نہیں ہے کہ قبرستان جائیں، اپنے والدین کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ شب برات میں جاتے بڑی اچھی بات ہے، جانا چاہیے۔ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے، پیارے اسلامی بھائیوں ضرور جائیں،
لیکن میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا سے جانے والے مسلمان اپنے وارثوں سے ایصال ثواب کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے ورثہ، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہ صرف شب برات میں نہیں بلکہ سارا سال ہونا چاہیے، روز ہونا چاہیے، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے اور ہو سکے تو اپنے مرحومین کے لیے روزانہ ایصال ثواب کیجیے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں نیک اعمال کر کے اس کا ثواب جو ان کو پہنچاتے ہیں اللہ کی عطا سے یہ ان کو پہنچتا ہے، اس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے اور اللہ نیکیوں کی صورت میں انہیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت گناہگار ہو کر قبروں میں داخل ہوگی، توجہ سے فرق سنیے، میری امت گناہگار ہو کر قبروں میں داخل ہوگی لیکن جب قیامت میں اٹھے گی تو اللہ پاک نیکوں کی دعاؤں کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو دعاؤں کے صدقے مغفرت ہو جاتی ہے، ایصال ثواب کرنے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اس پر ہم قائم ہیں، اللہ مرتے دم تک ہمیں قائم رکھے اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق دے۔ ضرور ایصال ثواب کیجئے، لیکن بات دراصل یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کو یاد کر کے ہم شب برات میں ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے اپنے مرحومین کے بارے میں؟ کبھی سوچا ہے اپنے عزیزوں کے بارے میں؟ کبھی غور کیا ہے کہ آج وہ کس حال میں ہوں گے ہیں؟ آج ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ عالم برزخ میں ہے، اور برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ ہے۔ انسان کی روح نکلنے سے لے کر قبر میں داخل ہونے کے بعد قیامت ہونے تک کا جو عرصہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں، اور برزخ میں کون کتنا رہے گا اللہ جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم آج اپنے عزیزوں کی قبروں پر جاتے ہیں، کیا کبھی غور کیا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اندھیری قبر میں اترنا ہے؟ آج ہم اپنے عزیز کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ آج ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آج کسی کو ہم قبر میں اتار رہے ہیں، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں قبر میں اتاریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبرستان جا کر دعا کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر کر اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی موت کو یاد کیجئے، اپنی قبر میں جانے کو یاد کیجئے کہ آج میں کسی کی قبر پر آیا ہوں، ان قریب وہ دن آئے گا لوگ میری قبر پر آئیں گے، مجھے بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا، تنہے تنہا چھوڑ دیا جائے گا، کوئی میرے ساتھ نہ آئے گا۔ قبر میں نہ بیٹا آئے گا، نہ باپ آئے گا، نہ بھائی آئے گا، نہ عزیز آئے گا، نہ کوئی دوست آئے گا۔ قبر میں کوئی چیز کام نہ آئے گی سوائے اعمال کے۔ انسان دنیا سے کوئی چیز لے جانے میں کامیاب نہ ہوگا سوائے اعمال کے، دنیا سے کوئی چیز لے جانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، ہے یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے کوئی نہیں جھٹلا سکا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک جاندار کو گزرنا پڑے گا۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک جاندار کو
پینا پڑے گا. جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا پڑے گا. کون رہا ہے تو ہم رہیں گے. یقیناً مرنا سب کو ہے. اور یہ بات بھی یقین جانیے بالکل صحیح ہے کہ میں اور آپ، جی ہاں میں اور آپ لمحہ ب لمحہ اپنی موت کے قریب سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہماری عمر